دوستی آج معاشرے کے اندر دوست ڈھونڈا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دوستی کی ایک مثال دے دوں۔ ایک چوہا تھا اور ایک مینڈک، ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چوہا خشکی پر رہتا تھا، پیڑوں کے بیچ میں کئی جگہ میں بل بنا کر رہتا تھا، مینڈک پانی میں رہتی تھی، دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اب چوہا اور مینڈک آپس میں ملاقات کرتے تو چوہے نے ایک دن مینڈک سے کہا، ارے تو پانی میں رہتی ہے، مجھے جب دل ملنے کو چاہے تو میں کیا کروں؟ میں تو پانی میں نہیں آ سکتا اور میری آواز بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ تو مینڈک نے مشورہ دیا، میں بھی جب آتی ہوں اوپر تو آواز دیتی ہوں تو بلوں میں ہوتے ہو یا کہیں گئے ہوتے ہو، ملاقات نہیں ہو پاتی۔ ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے دم کے اوپر ایک دھاگا باندھو اور ایک میرے پیر میں دھاگا باندھ دو۔ تو ایسا ہوا کہ چوہے کے دم میں دھاگا باندھا گیا اور ایک مینڈک کے پیر میں دھاگا باندھ دیا کہ اگر جب تمہیں ضرورت ہو مجھ سے بات کرنے کی تو تم دھاگا ہلانا، میں اوپر آ جاؤں گی، اور اگر مجھے ضرورت ہی تم سے بات کرنے کی تو میں دھاگا ہلاؤں گی کہ تم اوپر آ جانا۔ یہ دونوں میں بات طے ہو گئی۔ اب چوہا بل میں چلا گیا، مینڈک پانی میں چلے گئی۔ اب جب چوہے کو ضرورت ہوتی ملنے کی تو وہ دھاگا کھینچتا تو مینڈک اوپر آ جاتی، اور مینڈک کو ضرورت ہوتی تو مینڈک دھاگا کھینچتی تو چوہا باہر آ جاتا۔ دونوں کی ملاقاتیں چلتی رہیں۔ اب مینڈک جو ہے وہ پانی میں تھی، چوہا جو ہے باہر اپنا کچھ دانہ کھانے کے لیے جب بل سے باہر نکلا تو اوپر سے چیل نے اس کو دیکھا۔ ایک چیل نے اس چوہے پہ نگاہ پڑی، چیل نے فوراً جھپٹا مار کے چوہے کو چونچ میں لے کے جب اٹھائی اور لے کر جب اوپر چلی تو اس نے شکار چوہے کا کیا تھا، مینڈک ساتھ میں چلا گیا۔ مینڈک ساتھ میں چلا گیا۔ اب مینڈک جب ساتھ میں چلا گیا تو چوہے کا شکار تھا، مینڈک اسے مفت میں مل گیا۔ بنایا وہ کسی کا شکار ہو جائے تم بھی اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو ہمیشہ دوست وہ بناؤ جو تمہیں دنیا میں بھی ساتھ رہے، تمہاری آخرت میں بھی ساتھ رہے۔ ارے اگر دوست ہی بنانا ہے، وہ دوست بناؤ جو تمہیں راستہ دکھائے، وہ دوست بناؤ جو تمہیں روحانیت کی طرف لے کر جائے، وہ دوست بناؤ جو تم کو ہمیشہ ہمیشہ سیدھی بات سچی بات بتائے۔ ارے سب سے اچھا دوست دین اسلام دوست ہے، اس کا سچا دوست ہمارا قرآن دوست ہے، اس سے اچھا دوست تو سرکار کی سنتیں جن کو ہم دوست بنا لیں گی وہ سنتیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ یاد رکھ لینا انسان کے دنیا میں صرف 3 ہی دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست اس کی سانس نکلتے ہی اس کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا دوست جو اس کی تدفین ختم یعنی دفنانے کے بعد اس کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے، تیسرا دوست جو ہوتا ہے حشر تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، پہلا دوست اس کا مال ہے، جب اس کی سانس نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، وہ مر جاتا ہے تو مال سے اب اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دوست اس کے دوست احباب، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچے ہیں، یہ تمام ہی لوگ اس وقت تک اس کے ساتھ ہیں جب تک وہ قبر کے اندر دفن نہیں ہوتا۔ جب اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کر پلٹ جاتے ہیں، یہ دوست بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دوست بچتا ہے اس کا عمل اس کا دوست بچتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوا تو وہی دوست اس کو جنت تک لے کر جائے گا، اگر وہ عمل والا دوست خراب ہوا تو وہ اس کو دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کون سا دوست بنانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ دنیا ایک جھمیلا ہے، اس جھمیلے کے اندر جو غرق ہوا وہ اپنی قبر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، حشر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یاد رکھنا دنیا کے سکون میں پڑ جاؤ گے تو آخرت کے سکون میں پھنس جاؤ گے۔ تو وہی سکون اچھا ہے جو انسان کو آخرت میں دلائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا دوست بنانے اور اچھا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔